ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے ایک خط بھی لکھ دیا, یو ڈونٹ وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز بیکاز آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے, نیا پاکستان بن چکا ہے. لوگ اب اس طرح نہیں رہے جس طرح کہ جی آپ نے جو بھی جس طرف ہانک دیا وہ ہانک جائیں گے. آپ مطلب ہے کہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا سر. کہنے کو آپ جو ہے تو بڑے یور آپ اشرافیہ کو آپ نے ہر قسم کی مراحت دی ہیں. بھائی کیوں؟ آپ کی نالائکی, آپ کی کرپشن, آپ کی پالیسیز کا نہ ہونا. کوئی اسٹرکچرل چینجز نہیں کیے اس حکومت نے پچھلے 3 سال سے. جو ہارتا تھا وہ ایکسپٹ نہیں کرتا, جو جیتا ہے اس کی جو جیت ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. ہینس دے آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم. لائک our friends sitting in the treasury benches. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کو اگنور کرتے ہوئے وہ ایک فریق بن گیا ہے, پارٹیزن. ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے ایک خط بھی لکھ دیا لیکن ڈیٹ نہیں لکھی کہ کب ہوگی یہ ان کی ناموں کی کمیٹی کی میٹنگ. یو ڈونٹ وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز بیکاز آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے, نیا پاکستان بن چکا ہے. لوگ اب اس طرح نہیں رہے جس طرح کہ جی آپ نے جو بھی جس طرف ہانک دیا وہ ہانک جائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آڈیسٹی دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کو, سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. ریزرو سیٹس ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے ہماری ریپرزنٹیشن سے. آج یہ ہاؤس نامکمل ہے, شروع دن سے نامکمل تھا. آپ دوسرے صوبوں میں الیکشن کرا رہے ہیں, آپ خیبر پختونخوا کے ثانیہ نشتر کی سیٹ کا الیکشن نہیں کرایا, آپ نے باقی سیٹس کے الیکشن نہیں کرائے. یہ آپ کیا پروف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یو کلیم ٹو بی ڈیموکریٹک. سر آپ تو رہے ہوئے ہیں بڑا عرصہ اس فیلڈ میں, ہم تو ریلیٹیولی بہت نئے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں, کس طرح سے آپ اگنور کرتے ہیں اپوزیشن کو, کس طرح سے حقارت سے آپ دیکھتے ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے؟ کن چیزوں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو آپ مشاورت میں شامل کرتے ہیں؟ دیکھ لیں سر, ہمارا ایک سینیٹر ادھر ہی آ جائیں, ہمارا ایک سینیٹر اعجاز چودھری ہے, وہ پچھلے 1 سال سے ہم کہہ کے تھک گئے, خط لکھ کے پتہ کتنے گیلن سے ہی اس پہ استعمال ہوئی ہے, اس کا کچھ نہیں ہے, اور ہو بھی گیا امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں ادھر وقار مہدی صاحب نہیں آئے ہیں آج, کئی لوگ نہیں آئے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہزیمت اٹھانی پڑے گی. وقار مہدی صاحب بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نظر نہیں آ رہے, لابی میں. اچھا تو ظاہر ہے میں ادھر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پریویلیجز کی کمیٹی کا ہوا تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو ہم کیا ہیں یہاں پہ؟ صرف ہم 26ویں ترمیم, پبلک آرڈر اور ججز کی وہ جو ہے وہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے. یہ ہاؤس مطلب ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل پاس کرو جی, پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل پاس کرو جی, کیونکہ ڈنڈا کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اس ممبر پہ ادھر سپریم کورٹ کے سامنے 25 لائرز کا اجتماع ہوا تھا, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھ پہ بھی وہ کیس کر دیا ہے, FIR میں میرا نام بھی ڈال دیا ہے. یہ قانون جس کو ہم نے بڑے فخر سے بنایا تھا, لا منسٹر صاحب چلے گئے ہیں, یہ ہر اس لا کی ایسی وکالت کرتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی پرسنل جائیداد ہو. یہ اینٹی پیپل, اینٹی پارلیمنٹیرینز لاز آپ نے بنائے ہیں. آپ نے 26ویں ترمیم سے آپ نے بالکل جوڈیشری کو ختم کر دیا ہے, کوئی فیصلے نہیں کرتا, مقدمات ہیں ان پہ اپیلز نہیں سن جاتی. ضمانت کی جس میں کہ اسپیشلی جو رائٹ آف لبرٹی ہے, اس میں چھٹی کے دن بھی اگر ہو تو آپ کو سننا پڑتا ہے. خان صاحب کے کیسز ہیں, بشرا بی بی کے کیسز ہیں, وہ نہیں سنے جا رہے. 5 تاریخ, پھر 25 تاریخ, پھر 26 تاریخ. آپ مطلب ہے کہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا سر. کہنے کو آپ جو ہے تو بڑے یور آپ اشرافیہ کو آپ نے ہر قسم کی مراحت دی ہیں, لیکن وہ ہمارے جو ہیں وہ بھی باہر پھر رہے ہیں, ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, ہر روز پرائم منسٹر صاحب ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں. بھئی ملک کے لیے آپ نے کیا لائے؟ قرضے لائے ہیں, یہی ہے نا, دیٹس دا بیسٹ دیٹ یو کین ڈو. پھر کمنگ ٹو پاور سیکٹر. سر پاور سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ایک انتہائی خطرناک لیولز پہ چلا گیا ہے, اور یہ نااہل لوگ
नाहे हुकूमत, इन्होंने उसका तरीका क्या निकाला है कि जी अगर 2.4 ट्रिलियन है सर्कुलर डेट, तो उसमें 1.4 ट्रिलियन का हम कमर्शियल बैंक से कर्जा लेकर 15-16 बैंक है, बिकॉज उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, एक सिंडिकेटेड लोन है, वो लोन लेके और सर्कुलर डेट, और सर्कुलर डेट पे करेंगे, वो आपको पता है कि फिर अपने खास लोगों को पेमेंट्स की जाती हैं, तो आप कर्जा लेके और अपना सर्कुलर डेट को नीचे ला रहे हैं, और वो पैसे, उसके सूद के पैसे कौन देगा? वो हम आप सब देंगे, पाकिस्तान के अवाम देंगे। भाई क्यों? आपकी नालायकी, आपकी करप्शन, आपकी पॉलिसीज का ना होना, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए इस हुकूमत ने पिछले 3 साल से। मैं पावर सेक्टर का मेंबर हूं, पावर सेक्टर पे थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, लेकिन आप, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि कर्जा मैं लूं, नाअहल मैं हूं, करप्ट मैं हूं, और आप पैसे मेरे लिए अरेंज कर देते हैं और बाकी फिर उसका सूद जो है तो वो करें, मैं मजे करूं, मैं उसी तरह चलता रहूं। दिस इज व्हाट पावर मिनिस्ट्री इज डूइंग। पावर मिनिस्ट्री हैज फेल्ड, miserably failed like so many other ministries, which I am coming to the next one. उन्होंने कोई भी चेंज नहीं की। आप मुझे बताएं, जो एक मार्केट का एक वो था, कंपेटिटिव मार्केट का, जिसमें कि कंपेटिटिव तरीके से बिजली की फरोख्त होनी थी, उसका क्या हुआ? जीरो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चल रहे हैं उसी तरह से, बिकॉज इससे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके काम हो रहा है, उनका माल बन रहा है, तो क्यों करेंगे वो ठीक? कानून हमने बना दिया था 5 साल पहले, 4 साल पहले हमारी हुकूमत में, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कहते हैं जी सब चीज तैयार है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आपकी प्राइवेटाइजेशन, इस मिनिस्ट्री को तो बंद कर देना चाहिए ना। आपने अपने बजट में प्राइवेटाइजेशन प्रोसीजर्स लिखी हैं, बहुत ही पॉलिट्री किस्म के लिखी है भाई, 87 बिलियन और समथिंग प्राइवेटाइजेशन। आप एक प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, कर सके। आपने पीआईए की हमें शर्मा दिया। 10 अरब रुपए की बिड आई, एक बिड वो किसी प्रॉपर्टी टाइकून की थी। आपने डिस्कोस में, फैसलाबाद के डिस्कोस को प्राइवेटाइजेशन के लिए वो किया, आपको एक गाहक मिला। वो भाई आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके यहां माहौल नहीं है, आपके यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, अमल दरामद नहीं है। आप एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसमें कि कौन क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हमारे साथ वाले मुल्कों में पता नहीं 119 बिलियन की, उससे भी ज्यादा की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे यहां 12%। भाई जो लोग यहां के हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, आप बाहर वालों को तो छोड़ें। फिर पीएसडीपी में 1 खरब रुपए रखा गया है, जो ज़ाहिर खर्च नहीं होगा, ये वैसी दिखावे के लिए किया गया है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा को बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। वो साहब, वो मिनिस्टर जो कि हर किस्म की बातें करते हैं, कभी उड़ान प्रोग्राम कर देते हैं, कभी विजन फलाना फलाना, वो जीरो कख नहीं पता उस बंदे को। पिछले 20 साल से वो इस मिनिस्ट्री में है, आके मुख्तलिफ जगह पे चूरन बेचता है, उसको तो अब कोई सुनता भी नहीं है, नो उसमें बिलीव। अब ये उड़ान प्रोग्राम, नाम क्या देखें जी, उड़ान, ये तो शर्मान है, हमारे पश्तों में कहते हैं। तो कोई, उन्होंने पीएसडीपी एक फरसूदा निजाम है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कोई इस पे बेहतरी नहीं आई, गलत प्रायोरिटीज हैं। और इसमें भी इस वक्त हमारा पानी का कितना संजीदा मसला है चेयरमैन साहब। आपके पीएसडीपी में कोई 166 अरब रुपए रखे गए हैं पानी के लिए, which includes dams and projects like that. Whereas आपने रोड्स के लिए 277 अरब, अच्छा वो 13% है ऑफ योर 1 ट्रिलियन। और जो रोड्स के लिए आपने रखा है, बिकॉज रोड बनाना तो बड़ा एक लुक्रेटिव बिजनेस है ना जी, वो तो आपको पता ही है, हम सबको पता है, उसके लिए 277 बिलियन, 24% ऑफ द बजट ऑफ द 1 ट्रिलियन। तो प्रायोरिटीज किधर हैं? हमें ये सारा पैसा इन्वेस्ट मेजॉरिटी करना चाहिए था डैम्स की
واٹر سٹوریج کے لیے, ڈیمز کے لیے. ہم نے تو اپنے وقت میں ڈیمز شروع کیے تھے اور الحمدللہ وہ کام ابھی ان پہ چل رہا ہے, باوجود اس کے کہ مشکلات کریٹ کر رہے ہیں. لیکن پیتھیٹک پاکستان کا جو سب سے بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پی ایچ ڈی کا منسٹر ہے وہ موصوف رہ چکے ہیں, جن کو کہ سب لوگ جانتے ہیں. ان کا کام ہے سب چیزوں پہ بات کرنا, خیالی پلاؤ پکانا, عمل زیرو. پھر لاسٹ پوائنٹ, ایف بی آر. سر ایف بی آر کو ایسی ڈریکونین پاورز دے دی گئی ہیں جس سے کہ آپ کا جو بزنس ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہمارے ہاں تو ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے کہ عوام کو تکلیف ہو, عوام خوار ہو, عوام چکر لگائے, اس دوران میں پھر پیسے بن جائیں ان متعلقہ افسران کے. ایف بی آر نے جو ڈریکونین لا کیا ہے جس میں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کو بھی ختم کر دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا انہوں نے. ادھر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا تو اس کس کو سنائیں گے آپ, کون جواب دے گا؟ یہ تو حالت ہے, نہ فائنانس منسٹر ہے, نہ لا منسٹر ہے, نہ ادھر پارلیمنٹری منسٹر کدھر ہے, وہ تو ابھی کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ سر ان کو نوٹس دیں کہ یہ کیسے نہیں آ سکتے, اس ہاؤس کی توقیر کا حفاظت آپ نے کرنی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا. ایف بی آر کا بتاتے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی جب بھی کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہوگی اس میں ایف بی آر کا, جس کو وستو بوئنو کہتے ہیں, کی اپروول لینی پڑے گی. اب کوئی ایک بندہ ہے باہر سے بھیجتا ہے پیسے اس کو اپنی فیملی کو کہ گھر خرید لو, وہ جناب وہ کہیں گے جی اچھا آپ ادھر سے جا کے وہ لیں, وستو بوئنو لیں, اپروول لیں. آپ نے کمشنرز کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ اکاؤنٹ فریز کر سکیں, وہ بندے کو گرفتار کر سکیں. یہ صرف ڈنڈا ماری سے نہیں ہوگی اکانومی ٹھیک, یہ ہوگی پالیسیز کی وجہ سے, یہ ہوگی ڈائریکشن کی وجہ سے, ویژن کی وجہ سے. عوام کے ساتھ درد رکھنا, یہی عوام ہے نا جو کہ جن کی وہ بنیاد پہ آپ یہاں پہ آتے ہیں, انہی کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ان کی زندگیاں آپ نے اجیرن کر دی ہیں. خون کا ایک ایک قطرہ آپ ان سے چوز کر رہے ہیں, ان کے لیے 2 وقت کی روٹی امپاسبل ہو گئی ہے, اور ہم یہاں پہ ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں. ایف بی آر از اے فیلڈ اینٹی, ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ صرف اپنے لیے 1000 گاڑیاں لے سکتا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹیکس جی ڈی پی ریشو وہی 10%, 9%, پتہ نہیں یہ بھی کتنی ریئل ہے. ہم نے ان سے فائنانس کمیٹی میں کمٹ کروایا تھا, سلیم انڈی والا بھی نہیں ہے فائنانس کے وہ چیئرمین ہے, کچھ تو وہ احساس ہونا چاہیے. لیکن دے نو کہ اس جھوٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, وہ یہ جو فرسٹ فگرز ہیں اس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے بھاگ گئے ہیں سارے. آپ کہیں گے کہ جی ہم تو ادھر نیشنل اسمبلی گئے تھے, وہ بھائی مقابلہ کرو. آپ لوگوں سے بھی یہ ہم کہتے ہیں, یہ آپ کا بھی ملک ہے, آپ کے بھی ووٹرز ہوں گے, بہت کم رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی گھر والے تو ووٹ دیتے نہیں ہیں, باقی کیا دیں گے. آپ لوگ کچھ رحم کریں, بڑا اس ملک نے آپ کو دیا, آپ نے بڑی عیاشی کی ہے. پارلیمنٹری گھر والے ووٹنگ. چلیں سر آپ وہ ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جو بھی آپ وہ کریں. تو ہمارا جو ایف بی آر کو جو جس طرح سے ویپنائز کیا گیا ہے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. یہ ایک سوچ آ گئی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے ڈنڈے سے کرنا ہے. اس حالت تک آپ لائے ہیں ہمیں. ہم ایک ریوڑ کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں ہانکا جا رہا ہے. ہم ہر اس کو اپنے ادارے کی عزت اور توقیر جس سے کہ بینیفٹ کرتے ہیں ہم سب لوگ, یا اگر اس کی بے عزتی ہوگی تو ہم لوگ, ہماری بھی بے عزتی ہوگی. کوئی ہمیں اہمیت دے گا بھی نہیں اور دینی بھی نہیں چاہیے, بیکاز ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو یہاں پہ 26ویں ترمیم پاس کی ہے, ہم نے تو یہاں پہ اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا بل پاس کیا, ہم نے تو ججز کے لیے لیجسلیشن کی ہے. ہم تو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں عملی طور پہ. اس سے سر یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ
ان کی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے سر، جب آپ جاتے ہیں اور ایک بندے کے پاس روٹی نہیں ہے، دوسرا گھوم کر کے چلتا ہے اپنی ایک 15 کروڑ کی 20 کروڑ کی گاڑی پہ. یہ سر اس طرح کی ڈسپیرٹی یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اتنی ڈسپیرٹی جو کہ غریب اور جو اشرافیہ ہے، یہ 1% سے زیادہ لے کر 4-5% تک لوگ ہیں جو کہ یہ سارے چیز بینیفٹ کر رہے ہیں. 95% عوام وہ خوار ہو رہی ہے. مڈل کلاس اور لوگ غریب لوگ ان کا کمر توڑ دی ہے. ان کو ہم نے ان کی جو سفید پوشی تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہے، ان کو برہنہ کر دیا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنے انڈیفرنس کی وجہ سے. خیبر پختونخوا سر یہ ایک پروونس ہے جو کہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جس نے کہ ہمیشہ پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کو ڈیفینڈ کیا. 79 2001 ٹل ناؤ ہمارا کلچر ڈسٹروائے ہو گیا، ہماری اکانومی ڈسٹروائے ہو گئی، ہماری شناخت ڈسٹروائے ہو گئی. لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گئے. ہر طرح کا برا کلچر اس میں انٹروڈیوس ہوا، ڈرگز کا، گنز کا. کسی کو پرواہ نہیں کیونکہ ڈالرز آ رہے تھے. اس صوبے کے بقایا جات جو کہ ہائیڈل پروفٹ کی صورت میں، جو کہ ہمارے جو بجٹ کے جو NFC ایوارڈ تھا اس میں جو فاٹا کے ساتھ، یعنی وہ ایک حصہ فاٹا کا جس کے کہ 25ویں ترمیم کے ذریعے ان کو آپ نے جو مراد دی تھی وہ بھی آپ نے یونیلیٹرلی واپس لے لیے بغیر کسی اس کے. بھئی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی.